السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک دو دن پہلے میں نے سورج گرہن کے اوپر ویڈیو بنائی تو اکثر لوگوں کا سوال یہ تھا، اکثر لوگوں نے رابطہ کیا کہ ہمارے ستاروں کا کیا بنے گا۔ آج میں اس ٹاپک کے اوپر آپ کو آگاہی دوں گا، اویئرنیس دوں گا کہ یہ کیا ہوتا ہے، کہ ہمارے ستاروں کا کیا حال ہوگا، کہ ہمارے ستاروں کے اوپر یہ غالب تو نہیں رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس نے علم نجوم کا جو حصہ حاصل کیا سیکھا وہ اس نے جادو سیکھا۔ جتنا بھی جس بندے نے علم نجوم کا علم حاصل کیا وہ اس نے بعینی ہی جادو ہی سیکھا، جیسے جادوگر جادو سکھاتے ہیں سیکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس نے کاہن کے پاس جا کر کچھ پوچھا یا کاہن سے کچھ سیکھا اس نے دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرک کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا ستاروں کے متعلق کہ ستاروں کو پیدا کرنے کے 3 مقاصد ہیں۔ سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ اللہ نے ستاروں کو کائنات کو مزین کرنے کے لیے بنایا تاکہ کائنات کی زینت میں اضافہ ہو، زینت بڑھے۔ اور دوسرا مقصد جو ہے وہ بھی سورۃ ملک کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ ہم نے ستاروں کو شیاطین کو بھگانے کے لیے بنایا، یعنی شہاب ثاقب۔ جب شیاطین آسمان کی طرف جاتی ہیں تو ستارہ ٹوٹتا ہوا ہم دیکھتے ہیں، وہ شہاب ثاقب ہی ہوتا ہے کہ ان کو وہاں سے وہ ستارہ مار کر بھگا دیتا ہے کہ تمہارا عرش پر کوئی کام نہیں ہے، عرش پر تم فساد پھیلاتے ہو، عرش پر پھیلانے کا آپ کو موقع نہیں دیا جائے گا۔ تیسرا مقصد جو ہے وہ ہے اللہ کی ذات سورۃ الانعام میں فرماتے ہیں ستاروں کو ہم نے اس لیے پیدا کیا کہ آپ خشکی سمندر اندھیرے میں اپنا راستہ تلاش کر سکیں۔ دوستو یہ تھے ستاروں کی مقاصد کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو قرآن پاک میں فرماتے ہیں، چونکہ یہ ہمارے لیے یہی گائیڈ لائن ہے، اس کو ہی ہم نے فالو کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہے اور اپنی آخرت بنانی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک بندہ جو تھا وہ غیب کا علم بتاتا تھا۔ یہ جو غیب کا علم آپ کے ماضی کا علم بتاتے ہیں بعینی ہی اسی طرح آپ کے واقعات ہوتے ہیں۔ جب آپ کو یہ لوگ بتاتے ہیں تو آپ ان کے بہت ہی گرویدہ ہو جاتے ہیں اور اس کے بہت ہی پیروکار بن جاتے ہیں کہ یہ بہت ہی پہنچا ہوا ہے، یہ بہت ہی بزرگ ہے، یہ بہت ہی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ دوستوں بات غلط ہوتی ہے، کیونکہ یہ ماضی کا جو قصے ہوتے ہیں وہ آپ کا جو قرین جن ہوتا ہے آپ کے ساتھ، جیسے کرامن کاتبین اللہ کی ذات نے بٹھائے ہیں۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جو 2 کرامن کاتبین آتے ہیں، ایک دائیں کندھے کے اوپر ہوتا ہے، دوسرا بائیں کندھے کے اوپر ہوتا ہے۔ دائیں کندھے والا آپ کی نیکیاں، آپ کے اچھے کام لکھتا ہے، اور بائیں کندھے والا آپ کے برے کام، آپ کے گناہ لکھتا ہے۔ اسی طرح شیطان جب کوئی بندہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک جن لگا دیتا ہے جو اس کی کمر پر ہوتا ہے، بیک پر ہوتا ہے، اس کو قرین جن کہتے ہیں۔ وہ تمام اس کے جو کام ہوتے ہیں وہ جنات کو، ان جادوگروں کو بتاتا ہے۔ جادوگر اس کے ذریعے سے آپ کے سارے معاملات جو ہیں وہ بتاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک غیب کا علم بتانے والا تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ خبر پہنچی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیا اور اس کے پاس چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا اس کے اوپر کہ آپ غیب کا علم بتاتے ہو؟ اس نے کہا ہاں جی میں غیب کا علم بتاتا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ میری مٹھی کے اندر کتنی کینکریاں ہیں یہ بتاؤ، اگر تم غیب کا علم بتاتے ہو، غیب کا علم جانتے ہو۔ تو اس نے فوراً ہی بتا دیا کہ آپ کی مٹھی کے اندر 7 کینکریاں ہیں۔
مسلمانوں کا قافلہ بھی ساتھ تھا، وہ بھی حیران ہوئے، جب مٹھی کھولی تو 7 کینکریاں ہی تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت زمین پر بیٹھ گئے، آپ نے زمین پر ہاتھ پھیرا اور وہاں سے کچھ کینکریاں اٹھائیں، پھر آپ نے سوال کیا اس کے آگے کہ اب بتاؤ کہ میری مٹھی کے اندر کتنی کینکریاں ہیں؟ تو وہ بندہ خاموش ہو گیا، کیونکہ اس کے پاس کوئی ایسا علم ہی نہیں تھا کہ اس کو پتہ چلتا کہ آپ کی مٹھی کے اندر وہ غیب کا علم نہیں جانتا تھا، کیونکہ غیب کا علم تو اللہ کی ذات ہی جانتی ہے۔ تو وہ خاموش رہا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مخاطب ہوئے، آپ نے فرمایا کہ یہ بندہ غیب کا علم نہیں جانتا، یہ قرین کے ذریعے اس کو علم ہوتا ہے۔ یعنی میں نے جب 7 کینکریاں گنتی کر کے اٹھائیں، جب مجھے پتا چل گیا کہ 7 کینکریاں ہیں میری مٹھی کے اندر، تو میرے قرین کو بھی یہ پتا چل گیا کہ اس کے پاس اس کی مٹھی کے اندر جو 7 کینکریاں ہیں، تو وہ قرین جن نے یہ اس کو ساری بات بتا دی، اس نے بتا دیا کہ آپ کی مٹھی کے اندر 7 کینکریاں ہیں۔ اب میں نے جو اٹھائی ہیں وہ میں نے گنتی نہیں کی، اس لیے قرین جن کو نہیں پتا چلا، اس کو بھی نہیں پتا چلا۔ یہ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کرنے کے لیے یہ لوگ سبھی کچھ کرتے ہیں، یہ سارے بھونڈے کام جو کرتے ہیں، یا ہمارے ایمان کی کمزوری جو ہوتی ہے، جو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اپنا ایمان گواتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کہن کے پاس گیا، اس نے کوئی سوال کیا غیب کے متعلق پوچھنے، تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ دوستو اتنی سخت وعید ہے، جس کو دیکھا جائے تو اس کے اوپر ہم اگر عمل کریں تو ہم ان کی طرف کچھ سوال تو کیا، ہم اس کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتے۔ دوستو اللہ کی ذات ہمیں توفیق بخشے، ان کا ستاروں کا انسان کی زندگی پر عمل دخل ہم اپنے اللہ کے کلام کی برکت سے سارے کا سارا ختم کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ سورج گرہن کا جو جادو ہوتا ہے وہ بہت ہی سخت قسم کا ہوتا ہے، اور اس کا جادوگروں کے بقول کوئی توڑ نہیں ہے، لیکن اللہ کی ذات نے ہمارے اوپر، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب نازل فرمائی وہ بہت ہی طاقتور ہے۔ اللہ کی ذات نے اس کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے کہ اگر ہم اس سے استفادہ حاصل کریں کہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہے، جب ہم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں گے تو یہ ہمارا کچھ بال بیٹا بھی نہیں کر سکیں گے۔ دوستو میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوبارہ پھر میں ریپیٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کوئی خوف نہیں کرنا، آپ کے ستاروں کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں آئے گا۔ آپ یہ عمل کریں جو میں نے دوسری ویڈیو کے اندر بتایا ہے، سورۃ الرحمن آپ نے پڑھنی ہے، اس کے بعد اللہ الصمد کی تسبیح کرنی ہے، فبأي آلاء ربكما تكذبان پڑھنی ہے، اللہ مہربان فرمانا ہے۔ دوستو اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔